اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں شب قدر کے شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان کریم میں ان تینوں راتوں میں جو مشترک ترین ایک جیسے اعمال ہوتے ہیں ان کا مکمل اور تفصیلی طریقہ لے کر آئے ہیں۔ یہ بے انتہا مختصر اور آسان ترین عملیات ہیں جنہیں مومنین نے لازماً کرنا ہے ان شب قدر میں، ان شبائے قدر میں لازماً کرنا ہے اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے، خداوند متعال آپ کے گناہوں کو بخش دے، حتیٰ کہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑ کے سنگینی اور دریا کے پیمانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو مومنین شب قدر کی ان ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دنیا و آخرت کی ہر حاجت کی قبولیت کے لیے آئندہ آنے والے سال تک آپ ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے شب قدر کے ایام کو قطعاً بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ لمحات سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اللہ جانے شب قدر کون سی رات میں پوشیدہ ہے، شب 19 میں، شب 21 یا شب 23 میں۔ مومنین اس شب قدر کو حاصل کیجیے۔ شب قدر میں خصوصی طور پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا واسطہ دیجیے، ان اعمال کو کیجیے، اپنے لیے صحت، تندرستی اور عافیت کو طلب کیجیے، اپنے اور اپنے بچوں کے بخت و مقدر کو مانگ لیجیے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر کوئی بے روزگار ہے، کسی کے رزق میں تنگی، اپنے آئندہ آنے والے سال تک کے رزق کو مانگ لیجیے، اپنی ناممکن ترین مرادوں کو اور حاجات کو پا لیجیے۔ شب قدر میں مومنین نے کرنا یہ شب قدر کے جو مشترک ترین اعمال ہیں ان میں سب سے جو اول ترین عمل ہے وہ غسل کا عمل ہے، اور جو شب قدر کے اعمال کے لیے آپ نے غسل کرنا ہے اس کو آپ نے غروب آفتاب کے فوراً بعد کرنا ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اسی غسل سے مغربین کی، مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھیں۔ بعد نماز مغربین مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھنی ہے، جس کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ 7 ٹائمز استغفر اللہ و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے بنا اس ذکر کو، قرآن مجید کو سر پر کھول کر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے، پھر قرآن مجید کو سر پر رکھ کر آپ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں اس طرح سے فریاد کرنی، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا اللہ، 10 مرتبہ محمد بعلی بفاطمہ بالحسن بالحسین بعلی ابن الحسین بمحمد ابن علی بجعفر ابن محمد بموسیٰ ابن جعفر بعلی ابن موسیٰ بمحمد ابن علی بعلی ابن محمد بالحسن ابن علی بالحجت۔ آپ نے 10 مرتبہ 4 معصومین کے ناموں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ خداوند متعال شب قدر کی ان راتوں کے صدقے میں مومنین کی ہر حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا، آپ کے ہر قسم کے گناہوں کو ٹال دے گا، آئندہ آنے والے سال تک آپ کے بخت و مقدر کے ستاروں کو روشن رکھے گا۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں قسمت کا تعین کیا جاتا ہے، مقدر اور نصیبوں کو لکھا جاتا ہے۔ مومنین نے شب قدر کے اس مشترک ترین اعمال کو ان تینوں راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 لازماً کرنا ہے، اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعا میں اعمال اذکار میں یا نام لے کر یاد رکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔